نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو مہینوں کا سردار، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا خزانہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں گناہگار بخشے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی فضیلت پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت پر لوگوں کو خطبہ دیا، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک مہینہ اور گناہوں کی پوری فائل صاف کر دی جاتی ہے، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز رمضان المبارک بھی ہے۔ جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے وہ اسلام کے ایک ستون کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، روزہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اگر وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بعد وہ ساری زندگی اگر بھی روزہ رکھتا رہے پھر بھی وہ جو ایک روزہ چھوڑا تھا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور
ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی اینڑیاں پکڑ کر کے انہیں الٹا لٹکایا گیا، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھ سے فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بغیر عذر روزہ توڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے روزہ چھوڑنے کا انجام۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ گرمی زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کام بہت ہے، کوئی کہتا ہے کمزوری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کام روزے سے زیادہ اہم ہو جائے اور دنیا آخرت سے پیاری لگنے لگے تو پھر ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آنے والے رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔